وراثت میں ہم کچھ مسائل جانیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، شریعت میں جن کے حصے مقرر ہیں انہیں دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ عصبہ کا ہو جائے گا۔ ہم نے جانا تھا کہ کچھ لوگوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، ان لوگوں کو جو مال دے دیا جائے گا اور باقی جو مال بچے گا وہ عصبہ کہتے ہیں، ان کو، ان لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الحق الفرائض باہلیہ فما بقی فهو لاولی رجل ذکر، کہ مقرر حصے جو ہیں نا ان کے حقداروں کو دے دو اور جو بچے وہ قریب ترین رشتہ دار کو دیا جائے۔ لیکن جیسے کہ باپ ہے، ماں ہے، تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی جو پیسے بچیں گے یا باقی جو جائیداد بچے گی نا بیٹوں کو مل جائے گا، کیونکہ بیٹے عصبہ میں ہیں۔ اگر اسلام اور کفر کا مسئلہ ہو تو رشتہ دار ہونے کے باوجود مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر بھی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے باپ مسلمان نہیں ہیں اور ہمارے باپ مرتے ہیں تو ہم ان کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے غیر مسلم باپ وارث ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ ہاں اگر زندگی میں دے دیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہم بھی اپنے کافر باپ کو دے سکتے ہیں اور وہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد ایک مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں ہوتا اور نہ ہی غیر مسلم مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیا تو باپ کی وراثت کا وہ حقدار نہیں ہوگا قتل کر دینے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا القاتل لا یرث، قتل کرنے والا جس کو قتل کیا ہے اس کا وارث نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو بہت ہی اہم ہے وراثت میں کہ قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ دور کے رشتہ دار پر بھاری پڑ جاتا، یعنی اگر کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار ہے اور دوسرا دور کا رشتہ دار ہے، جو قریبی جو رشتہ دار ہے وہ دور کے رشتہ دار کو پیچھے کر دیتا ہے۔ جیسے اگر بیٹا ہے اور پوتا ہے تو بیٹا کو ملے گا، پوتا کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا زیادہ قریب ہے نا، اور پوتا بیٹے کے ذریعہ سے آیا ہے، تو جو پہلا ہے اس کو ملے گا اور جو اس کے بعد ہے اس کو نہیں ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، پوتا کو نہیں ملے گا۔ لیکن اس کا حل کیا ہے اسلام میں؟ حل یہ ہے کہ دادا جب تک زندہ رہے گا اپنے پوتا کی کفالت کرے گا، دادا کے مرنے کے بعد چچاؤں کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ چچا اس کی دیکھ ریکھ کرے۔ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ جیسے اپنے بیٹے کی دیکھ ریکھ کرتا ہے ویسے ہی اسلام میں چچاؤں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بھتیجوں کی دیکھ ریکھ کرے، اپنے بھتیجوں کی دیکھ ریکھ کرے، شادی تک دیکھ ریکھ کرنا چچاؤں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، حق بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ اگر وہ پوتا کو حق نہیں مل رہا ہے تو کیا وہ روڈ پہ آ جائے گا؟ نہیں، روڈ پہ نہیں آئے گا، بلکہ دادا کی ذمہ داری ہے زندگی بھر، پھر چچاؤں کی ذمہ داری ہے زندگی بھر، اس کے بعد بھی اگر چچا نہیں ہیں تو چچا کے بیٹے ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی دیکھ ریکھ کرے، جو ان کے لیے بھائی بنتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی دیکھ ریکھ ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، یا بچی ہے تو جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے دادا اپنے پوتا کے لیے وصیت کر سکتا ہے، 1/3 1/3 مال میں سے وصیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔